philosophical and existential challenges، یعنی جو اے آئی کے خطرات کی فلسفیانہ اور وجودی جو جہتیں ہیں، ان میں پہلا خطرہ یا چیلنج ہے ریڈیفائننگ ہیومینٹی، کہ آپ کو نیا تصور انسان بنانا پڑے گا، بلکہ اس سے لینا پڑے گا، اور پرانا تصور انسان لازماً چھوڑنا پڑے گا۔ ٹھیک، جیسے مثال طور پہ ہم کہیں کہ بھئی ہمارا تصور انسان بندگی پر کھڑا ہے، یعنی انسان کیا ہے کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو راضی یا ناراض کر دینے کی یکساں قدرت رکھنے والا ایک باشعور وجود۔ تو فرض کیجئے ہم انسان کو ڈیفائن اس طرح کریں تو یہ کہے گا کہ اللہ، تم ہم اور اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا اللہ ویسا ہی نویبل ہے جیسے تم اپنے لیے ہو؟ اور ہمیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا تو سب کچھ دماغ میں ہے، حافظے میں ہے، ہمارا دماغ ویسے ہی نہیں چلتا، تو ہم اس سے اور گھبرا جائیں گے۔ تو ایک تو یہ خطرہ ہوگا کہ نیا تصور انسان اس سے عکس کرنا ہے، اور قرآن و سنت یا فلسفہ یا پرانا کسی بھی آئیڈیالوجی کا مانا ہوا تصور انسان شرما کر رد کرنا ہے، اس سے جان چھوڑانی ہے، ورنہ اپنی نظر میں ذلیل ہو جائے گا آدمی۔ تو اور یہ کہ پرپز اینڈ آئیڈینٹی، اب یہ سبب ایسا ہے کہ ایک تو وہ چلو وہ بہت بڑا خطرہ ہے، ایک یہ ہے کہ ایز اے آئی پرفارمز ٹریڈیشنلی ہیومن گولز، individuals may grapple with a diminished sense of purpose اور self-worth۔ اب یہ اے آئی کا ہی جواب ہے، اور وہ جیسا بھی ہو، بہرحال ہم نے تو وہیں سے لیا ہے۔ تو بالکل صحیح ہے، ظاہر ہے جب تصور انسان بدل گیا، آئیڈیا آف مین بدل گیا، تو اس آدمی کے مقاصد، احساسات، ضرورتیں، ترجیحات سب کچھ بدل گئی نا، سیلف اویئرنیس بدل جائے گی، سیلف بدل جائے گا، واضح ہے نا یہ بات۔ تو اسی طرح وہ پرپز آئیڈینٹی، کیونکہ پرپز کے بغیر آئیڈینٹی ممکن ہی نہیں ہے، آئیڈینٹی ہمیشہ پرپز بیسڈ ہوتی ہے۔ تو میں انسان ہوں، اب انسان ہونے کے کچھ مقاصد ہیں، وہ میرے ذہن میں جیسے ٹیکن فار گرانٹیڈ کے طور پر ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں انسان ہوں۔ تو ایک جو پرپز بیسڈ آئیڈینٹی ہے وہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ پرپز تو یہ سیٹ کرے گا نا کہ آپ جیسے اب بڑے ہم نے ترقی، ہر ترقی اپنے کو چھوٹا کر کے کی ہے، ہماری ہر ترقی میں ہمارا زوال شامل ہے، یعنی جدید معنوں میں کہہ رہا ہوں، جدیدیت میں۔ تو ہم نے قیمت دی ہے، جیسے اب شاپنگ مال میں چلے جائیں، گھر سے گئے تھے کہ ٹوپی خرید کے لائیں گے، اور وہاں ٹوپی ہی نہیں لائے، وہ کیا بلینڈر لے آئے، گرائنڈر لے آئے، موزے لے آئے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اور ونڈو شاپنگ کا شوق یہ ہے یا نہیں ہے کہ یار چلو لینا تو نہیں، ذرا دیکھ تو آئیں کیا ہے وہاں، تو وہ دیکھ رہے ہیں ہکا بکا ہو کے۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ تو اس کا نقصان کبھی محسوس کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باہر سے گورن ہو رہے ہیں، چیزوں سے گورن ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ادر گورننس ہے، یہ اے آئی تو اس میں بالکل خدا کے درجے پہ پہنچی ہوگی۔
پھر تو آپ اس کے بالکل ہی جیسے راضی برضا قیدی اور غلام بنیں گے. تو اب واضح ہے نا. تو یہ جیسے انہی کی بات کی میں شرح کر رہا ہوں, یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو اسی طرح یہ ہے کہ مینیپولیشن اینڈ کنٹرول, behavioral manipulation, AI driven systems use data to influence human choices. یہ تو ابھی کہا نا, in marketing اور politics. تو potentially undermining free will. یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے کہ وہ کہا کہ بھائی وہ فلاں پمپ کون سا اچھا ہوگا, وہ آ گیا کوئی 40 صفحے میں تصویریں, اور پھر وہ اگلے سوالات بھی سجھا رہا تھا کہ ایسا پمپ یا ویسا پمپ, اور یہ پمپ یا وہ پمپ. اب اس میں میری ضرورت ایک طرف رہ گئی, وہ پمپ کی کوالٹیز میں الجھ کے رہ گئے. اب پھر اس کو دبا دیا کہ بھئی ایسا پمپ, پھر آئے گا کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے. تو مطلب سوالات کی ایک بھرمار ہے, اور وہ آپ کو ٹریپ کر رہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی کشش میں مبتلا ہوں, اس پمپ کی جو آپ شاور میں پانی تیز کرنے کے لیے لگوانا چاہ رہے ہیں. اس پمپ کو ایسا بنا دے گا کہ آپ کو وقت گزرنے کا احساس نہیں رہے گا, اور وہ باقاعدہ پھر آپ اسے کبھی نہیں بھول سکیں گے, چاہے آپ اسے لے لیں یا نہ لیں, آپ اسے بھول نہیں سکیں گے. تو یہ تو میرا ذاتی تجربہ ہے. تو چوائس ناممکن ہو جائے گی, بلکہ ناممکن نہیں, غیر ضروری ہو جائے گی. آپ ایک نقشہ بنائیں 10 مرلے گھر کا, میں AI سے کہہ کے بنواتا ہوں, آپ کتنے بڑے بھی آرکیٹیکٹ ہیں وہ آپ سے بہتر بنا دے گا. تو مجھے کیا پڑی, میں آرکیٹیکچر سیکھوں پھر. واضح ہے نہیں بات. تو اور پھر ہر چیز میں اتنی ترجیحات, اتنی اینڈ لیس چوائسز, ایک چیز خریدنے کے لیے اینڈ لیس چوائسز. آپ معلوم ہے کہ کتنی خطرناک بات ہے. تو یہ ان کے کہنے کے مطابق. اور مینٹل ہیلتھ کے مسائل, اور threaten to human intuition, threat to human intuition, یہ وجدان جو ہوتا ہے, یہ صلاحیت کو خطرہ ہے. replacement of intuition with data, یہ جملہ تو واضح ہوگا نا. انٹیوشن ہے ایک لمیٹڈ باطنی ڈیٹا کا سیلف ایکسپوجر, یہ ہوتا ہے انٹیوشن. AI ہے لمٹ, وہ کیا ہے, تقریباً انفینٹ ڈیٹا جو مجھ سے باہر مشین میں موجود ہے, مطلب جو اپنی نوع میں مجھ سے بالکل ہی مختلف اور باہر ہے. یعنی باہری پن کئی طرح سے ہوتا ہے نا, کہ یہ پیڑ پر ہے, یہ آسمان پہ ہے, یہ زمین میں ہے, تو ان سے آدمی ریلیٹ کر لیتا ہے. لیکن اگر باہر کا مطلب یہ ہو کہ مشین میں ہے, جیسے ایک جادوئی سا چراغ ہے کہ جو جب کہو تو نئے رنگ کا شعلہ نکال دیتا ہے. تو اب ایک چراغ میں لایا ہوں اپنی کوٹھری کو روشن کرنے کے لیے, وہ چراغ یہاں آ کے طرح طرح کے شعلے نکال رہا ہے. تو میرے ذہن میں کوٹھری کا روشن ہونا فراموش ہو جائے گا, میں اس کے شعلوں کی بدلتی ہوئی رنگت ہی میں محو رہوں گا. آپ سمجھے کتنی بڑی ڈیٹیچمنٹ ہے.